السلام علیکم ویورز، آخر کب تک کے ساتھ میں ہوں کاشف بشیر خان۔ ویورز، آج کی جو ہے ٹاپکس جو ہم ڈسکس کریں گے اس کو شیئر کرنے سے پہلے میں کل رات کو جو پروگرام تھا آخر کب تک میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن دینا چاہ رہا ہوں، بلکہ اپنے ویورز سے جو ہے تھوڑی سی معذرت بھی ہم کریں گے، کیونکہ ہمارے تک مجھ تک جو رپورٹ ملی تھی وہ یہی تھی کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں وہ 3 روپے 17 پیسے اور 2 روپے 59 پیسے جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے۔ اور جو تیسری خبر کی نتیجے میں جو پہنچی تھی ہم تک وہ یہ تھی کہ کے الیکٹرک کے لیے 5 روپے کچھ پیسے جو ہے وہ بڑھا دیے گے، جبکہ ایکچولی یہ ہے کہ یہ ایک ہی خبر تھی کہ کے الیکٹرک کے مئی اور جون کے فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز میں جو ہے نیپرا نے ان کے اوپر جو ہے 5 روپے کچھ پیسے جو ہیں وہ امپوز کر دیے تھے۔ اس لیے وہ جو کل ہمارے پروگرام میں وہ جو ڈسکس ہوا اس کو آن کرتے ہوئے آپ سے معذرت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آج کے جو ٹاپکس ہیں ان کو آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ آج صبح جو ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کا جو آج ترنول میں جلسہ تھا، جس کی این او سی کل کینسل کر دیا گیا تھا، وہ پی ٹی آئی نے کینسل کر دیا۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے جو ہے سنا جیل سے وہ جو اعظم سواتی کے تھرو ایک میسیج بھیجا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو کینسل کر دیا۔ وجوہات ان کو معلوم ہے، لیکن آج ایک اور ڈیولپمنٹ بھی آئی ہے کہ ڈی سی نے تحریک انصاف کو 8 ستمبر کو جلسے کی اجازت دے دی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ اس جلسے کی جو ہے سیکیورٹی اور باقی جو معاملات ہیں وہ ہماری گورنمنٹ دیکھے گی، پولیس دیکھے گی۔ لیکن اس کے بعد جو ایک سوال جو اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کا اندرونی جو خدشات ہے، جو ان کے اختلافات ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ آپ بار بار جو ہے جلسے کی اناؤنس کرتے ہیں اور اس کے بعد کینسل کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک فیکٹر جو ہے گورنمنٹ کا ہے کہ آپ کو اجازت دی جاتی ہے عدالتی حکم پر ان کو، لیکن بعد میں این او سی کینسل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں یا نواز شریف ہوں، وہ جب جلسے کرتے تھے تو یہ جو اجازت ہوتی ہے یہ بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی معمولی چیز ہوتی ہے، اجازت ملے نہ ملے، عوامی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ جلسے کر لیا کرتی ہیں۔ تو اس تناظر میں ہم ڈسکس کریں گے، لیکن آج ایک الارمنگ سٹیٹمنٹ جو ہے گورنر کے پی کے نے دیا۔ انہوں نے کہا جی 8 ستمبر کو بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے ہم پی ٹی آئی کو، اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بیان دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات پاکستان کے مخدوش معاشی اور سیاسی حالات کے تناظر میں نہیں دینے چاہیے۔ انہوں نے کہا جی وزیر اعلیٰ کے خلاف طریقے عدم اعتماد اگر کوئی پیش کر دے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شرارت ہے ایک سسٹم کے ساتھ، ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ۔ اس کے علاوہ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پنجاب حکومت کی جانب سے طلبہ میں موٹر سائیکل دینے کی جو اسکیم ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں نے کچھ شکایتیں بھی کی، لیکن اسکیم تو اچھی ہے اگر عوام طلبہ اور طالبات کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی کل جو ہے پنجاب حکومت کی جانب سے اپنا گھر اپنی چھت منصوبے کا اجرا کیا گیا، جس میں 15 لاکھ روپیہ انہوں نے کہا جی آپ کو ملے گا۔ اس کے اوپر بھی ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور جو خطرناک اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، بجٹ کے جو اہداف ہیں وہ ہم ابھی تک حاصل نہیں کر سکے، اور اول تو اس کے اوپر منی بجٹ آنے کا خدشہ ہے، اور بلکہ یقین ہے کہ خدشہ آ جائے گا، منی بجٹ آ رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہے اگلے پیکج کے لیے وہ تاحال کھٹائی میں ہے، جس کا کہ اس حکومت کا دار و مدار جو ہے اس ڈیل کے اوپر تھا۔ تو یہ اس کے اوپر جو ریزنز ہیں وہ دیکھیں گے کہ بجٹ کے اہداف کیوں نہیں حاصل ہوئے، کیونکہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ جو انٹرنیٹ کی جو اس وقت جو پرابلم چل رہی ہے یا معاملات چل رہے ہیں اس کا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ یہ بڑے ڈیسائیسو ڈیٹ تھے اگست کے، تو اس میں ابھی تک ڈیٹا جو ہے کلیکٹ بھی نہیں ہو رہا، اور اس کو جو ہے ایف بی آر جو ہے وہ جو ہے پائل اپ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جو اہداف ہے حاصل ہو جائیں یا قریب قریب پہنچ جائیں، تو یہ معاملات بھی بڑے خراب نظر آ رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پاکستان میں سیاسی دشمنیوں نے
سیاسی دشمنیوں نے جمہوریت کو کمزور کیا ہے، کیونکہ آج جو ہم جمہوریت دیکھ رہے ہیں وہ اصل جمہوریت نہیں ہے۔ انٹروڈکشن کراؤں گا اپنے مہمانوں کا جو میرے ساتھ ہیں۔ سردار عاصم جاوید صاحب ہیں۔ سردار صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ منیر احمد بھٹی صاحب، بھٹ صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ اور غلام عباس ہرل صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ہرل صاحب ویلکم ٹو دا شو۔ آج ترنول میں جو جلسہ ملتوی ہوا، گرفتاریاں بھی ہوئیں، پولیس کا کریک ڈاؤن بھی ہوا، اس کے بعد جو ہے صبح سردار صاحب یہ کیوں جلسہ کیوں ملتوی ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علیمہ خان نے تو بڑے بیانات دیے۔ بہت شکریہ کاشف خان صاحب۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ جلسہ جو ملتوی کیا گیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بیرسٹر گوہر جو اس وقت تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، اور ان کا انتہائی دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ اچھا، کیونکہ وہ اس لحاظ سے کہ دیکھیں، ایک تو پی ٹی آئی پچھلے 1-1.5 سال سے کرائسس کا شکار ہے۔ ان کے ورکرز جو ہیں ان کو بری طرح ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور کافی سارے ورکرز ابھی بھی جیلوں میں ہیں۔ ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ یا تو روپوش ہے یا وہ اس وقت جیلوں میں بند ہے، اور جو ان کے کچھ لیڈر ہیں اس وقت منظر عام پہ، وہ بھی لاتعداد مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ آج وہ ایک ضلع میں ہوتے ہیں، اگلے دن وہ دوسرے ضلع میں ہوتے ہیں۔ اس لحاظ میں آج چونکہ مبارک ثانی کیس بھی تھا سپریم کورٹ میں، اور وہاں پر بھی مذہبی جو لوگ تھے ان کی بھی اچھی خاصی گیدرنگ وہاں پہ موجود تھی، تو اس لحاظ سے اگر وہاں پہ تصادم ہو جاتا، کوئی ایک نیا 9 مئی کا جو ہے وہ الزام تحریک انصاف کے سر تھوپا جا سکتا تھا۔ اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ انہوں نے یہ دیکھا، اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی جو تاریخ تھی، عمران خان لانگ مارچ لے کے آئے تھے یہاں پہ، اور لاکھوں لوگ ان کے ساتھ تھے، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر تصادم کا خطرہ ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ انہوں نے لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ یہ جو اس وقت تحریک انصاف کی قیادت نے فیصلہ کیا، انہوں نے عمران خان کے اس اصول کو فالو کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف پاکستان کے لیے بہتر ہوا بلکہ یہ تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر ہے۔ لیکن سردار صاحب دیکھیں، بالکل ٹھیک ہے، اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مذہبی جو اجتماع تھا، لوگ اکٹھے تھے مبارک ثانی کیس میں، تو اگر اس وجہ سے کیا ہے پھر تو بڑی ہیلدی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہے۔ لیکن جو اختلافات کی خبریں تواتر سے آ رہی ہیں پی ٹی آئی کے لیڈرشپ میں، وہ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ان میں حقیقت تو کوئی نظر آ رہی ہے مجھے۔ دیکھیں خان صاحب، صورتحال یہ ہوتی ہے کہ گھر ہوتا ہے، گھر میں بھی اختلاف ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اس وقت جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، یہ وہی قیادت ہے جنہوں نے یہ فروری کے الیکشن میں 100 سے زائد مختلف نشانات ہونے کے باوجود اکثریت حاصل کی ہے۔ اگرچہ ان کو فارم 47 کے ذریعے ہروا دیا گیا، مگر اسی قیادت نے عوام کا اعتماد حاصل کیا۔ سردار صاحب، یہ بار بار جلسے اناؤنس کرنا اور اس کے بعد کینسل کرنا، آپ کا جو پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے یا ووٹر ہے ڈی مورلائز نہیں ہوگا؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو ہے وہ موقع نہیں آیا جس کے لیے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو تیار کر رہے ہیں۔ عمران خان بھی جانتا ہے، اس کو پتا ہے کہ ابھی میرے جو ورکرز ہیں وہ مختلف مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اسی طریقے سے ابھی وہ ٹیسٹر لگا رہے ہیں حکومت کو، ان کے دوڑیں لگوا رہے ہیں، ان کو پریشان کر رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال رہی تو ایک دن عمران خان نے بالکل اپنی سارے ورکرز کو لے کے اسلام آباد میں بیٹھ جانا ہے، اور یہ جو نظام جو اس وقت 47 پہ کھڑا ہوا ہے اس کو اس نے گرا دینا ہے۔ جی جی بٹ صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ ایک سیاسی جماعت کا جو ہے چھٹی پرمیشن ملی ہے ان کو اسلام آباد پنڈی سے، اور چھٹی دفعہ ہی ان کا جو ہے جلسہ ملتوی ہو گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ مطلب وہ لبیک تو کہتا ہے اپنے لیڈران کی کالوں کے اوپر، ہم نے مختلف جماعتوں کو ماضی میں بھی دیکھا، عمران خان کو بھی دیکھا، تو یہ آج جو کینسل کیا، اگر تو جیسے سردار صاحب بتا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑی تعداد تھی جو کہ ریڈ زون میں بھی قریب تھی، سپریم کورٹ میں تھی، آج جو فیصلہ ریورس کیا گیا سپریم کورٹ سے،
تو مذہبی جو ہے بہت کارکن اور رہنما تھے. اگر اس وجہ سے کیا گیا پھر تو اپریشیٹیبل ہے. تو اگر پھر جان کے بس کر کے اور دوڑیں لگوانی ہے یا پھر ووٹرز کو یا ورکرز کو خراب کرانا ہے پھر تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سردار صاحب نے بہت اچھی باتیں کی جی, ماشاءاللہ. بات یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ کر دیا گیا. اعظم سواتی صاحب نے آ کے کہا کہ جی سابقہ چیئرمین صاحب نے یہ کہا ہے, بانی چیئرمین صاحب نے, بانی تحریک پی ٹی آئی, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو منسوخ کر دو. تو یہ کوئی وجہ نہیں بنتی کہ وہاں پہ اسلامی مذہبی لوگوں کا وہ اکٹھ تھا اور اس وجہ سے وہ کر دیا گیا. ایکچولی پی ٹی آئی جلسہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی. پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات سامنے آ گئے ہیں اور علیمہ خان صاحب نے بھی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اعظم سواتی کو کیا تکلیف تھی کہ وہ 7:30 بجے جیل پہنچ گئے. تو انہیں پی ٹی آئی کو پہلے بھی پتا تھا کہ وہاں پہ کیس لگا ہوا ہے اور وہاں پہ مذہبی لوگ جائیں گے تو پھر لوگوں کو گھروں سے نکالنے کی کیا ضرورت تھی. تو میں سمجھتا ہوں مجھے ایک تھوڑا سا, آپ کو کہ آپ جورسٹ بھی ہے, یہ 7 بجے اعظم سواتی صاحب اگر ملاقات کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان ہے کسی کو بھی ملاقات وہاں پہ کر لینا؟ یہ سمجھ سے بالا ہے جی. یہ آج کا جو بہانہ بنایا گیا کہ 7 بجے جناب علی انہوں نے چیئرمین صاحب نے کہہ دیا اور پھر جلسہ منسوخ کر دیا اور بریسٹر صاحب نے اور اعظم سواتی صاحب نے وہ مطلب اعلان کر دیا. رات سے ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں جی, قافلے چل پڑے ہیں, ہزارہ سے چل پڑے ہیں, خیبر پختونخوا سے چل پڑے ہیں, وہ اٹک پل پہ آئیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا, ہر صورت میں جلسہ ہوگا. اور اینڈ پہ آ کے جناب علی سے السلام علیکم جی, پریشان کر دیا عوام کو. نہیں, حکومتی کیمپوں سے ظاہر ہے جی پریشانی تو ہوتی ہے جب عوام نکلتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی عوام نہیں نکال سکے پی ٹی آئی والے جتنی ہونا چاہیے تھی. تو انہوں نے ایک بہانہ بنایا اور بہانہ بنا کے اپنا جلسہ منسوخ کر دیا. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو نیچے والے لوگ ہیں, کارکن ہیں, ان کے لیے یہ نیک شگون نہیں ہے. نیک شگون نہیں جی. حل صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ جو کیا یہ پولیٹیکل ہائی کریٹ کی جا رہی, کیا کیا جا رہا ہے؟ نہیں, اس میں میرا خیال ہے یہ جو ہے کہ اعظم سواتی صاحب یا بریسٹر گوڈ صاحب نے جو ہے عمران خان صاحب کے مشورے کے بغیر جو ہے جلسہ جو ہے وہ منسوخ کیا ہے. تو اس کی جو ابھی کنفرمیشن ہوئی ہے, قاضی انور صاحب ہیں, بڑے سینئر سپریم کورٹ کے صدر بھی رہے ہیں, سینئر کارکن ہیں پی ٹی آئی کے. انہوں نے اس بات کو ویریفائی کیا ہے, کنفرم کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے جلسہ منسوخ کرنے کا خود کہا ہے مشاورت کے ساتھ. تو یہ بات کلیئر ہو گئی ہے. لیکن خان صاحب, جو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہوتی ہے اس کا جلسہ کوئی بھی کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے کہ عوام میں جو ہے ایک اپنی سیاسی مقبولیت کے لیے, اپنا پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا اپنی سیاست چپکانے کے لیے وہ جو ہے جلسے کرتی ہے. اور وہ جلسے کیے بغیر ہی پی ٹی آئی جو ہے یہ ساری چیزیں ان کو مل رہی ہیں. آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جلسہ اناؤنس کرتی ہے, سارے میڈیا کی زینت بنا رہتا ہے اور خبروں میں جلسہ جو ہے اس کے حوالے سے خبریں چلتی رہتی ہیں. پھر جو ہے حکومت منسوخ کرتی ہے جلسہ, تو اس کے بعد جو ہے پھر خبروں میں وہی بات جو ہے ان کے جلسے کی چلی رہتی ہیں. پھر آ کے پھر وہ نئی ڈیٹ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد خبروں میں ان کے جلسے کے اور بیانیے کی بات ہی چلی رہتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو ایونٹس بنا رہی ہے پی ٹی آئی, وہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہے. لیکن اس میں ایک اور عام بات ہے, وہ یہ ہے کہ چونکہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ تو اب بہت ہو چکی, جو اب موجودہ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, اس کو اس سے تھوڑا سا آگے بھی سوچنا ہوگا. اس میں اب ایک پی ٹی آئی جو ہے بڑی مقبول جماعت ہے اس وقت, اور مقبولیت کی میرے خیال ہے اس سے زیادہ جو ضرورت ہے اس وقت وہ اپنے بانی جو ان کا پی ٹی آئی ہیں ان کو باہر نکالنے کے لیے اور ان کے اوپر جو سیاسی مقدمات بنائے گئے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ جلسے ہونے چاہیے. تو لیگل بیٹل لڑنی پڑے گی جی. نہیں, لیگل بیٹل بھی لڑ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس جماعت کے سامنے اس وقت جلسہ کرنے کے لیے بہت ساری رکاوٹیں ہیں. آپ دیکھ لیں, ان کو تو الیکشن پہ کمپین نہیں کرنے دی گئی, نہ ان کو کسی کوئی جب بھی وہ کوئی اپنی میٹنگ کرتے تھے, کارنر میٹنگز کرتے تھے, تو پولیس کے دعوے بول جاتے تھے اور سارے جو رہنمائے ان کو پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی تھی.
ان کو جو ہے ان کے سامنے سیاسی مقدمات بھی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری رکاوٹیں ہیں. لیکن ریاست کے سامنے کوئی بھی جماعت نہیں کھڑی ہو سکتی. لیکن غلام عباس حلال صاحب یہ تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کو بھی اسٹیٹ اپریشن کا سامنا کرنا پڑا. جب مشرف صاحب آئے تھوڑے عرصے کے لیے نون لیگ کو بھی کرنا پڑا. تو یہ جو پاکستان کے کلچر ہے, سیاسی کلچر ہے, اس میں جو اپوزیشن میں ہوتا ہے اسے پولیٹیکل جو گورنمنٹ کا آپریشن ہے وہ تو سامنا کرنا پڑتا ہے نا جی. بالکل جی, اس لیے کہتے ہیں نا جی سیاستدانوں کی جو جیل ہے وہ سسرال ہے. تو یہ جیلیں جو ہیں وہ کاٹنی پڑتی ہے, اور موجودہ جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی جو پیچھے نمائندگی کر رہی ہے ان کو اب جو ہے تھوڑی سی اگریسو قسم کی جو ہے اپوزیشن کرنی پڑے گی اور ان کو جیلیں بھرنی پڑے گی, تب جا کے یہ تحریک کامیاب ہوگی, تب جا کے ان کی جدوجہد کامیاب ہوگی. صرف یہ نہیں کہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے آپ جو ہے اپنی پریس کانفرنس کرتے رہیں اور ایک دفعہ جلسے کا اعلان کریں. ٹھیک ہے, اس وقت اگر انہوں نے مشاورت کی ہے تو شاید اس میں بھی کوئی مسئلہ ہو. ماضی میں نے خود اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں یہ لاہور میں ہی ایک جو لانگ مارچ محترمہ بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو نے جو ہے اناؤنس کیا تھا, 1990 کی بات ہے. تو میں نے خود ان کو ڈنڈے کھاتے پنجاب پولیس کے ہاتھوں دیکھا ہے. اس میں اس گاڑی میں اس وقت کے جو بعد میں صدر بنے تھے سردار فروخ احمد خان لغاری صاحب بھی ساتھ تھے, بلکہ وہ شلوار کا پنچا بھی ان کا پھٹ گیا تھا. وہ منظر میں نے دیکھا ہوا ہے. خیر چلتے ہیں, آگے چلتے ہیں. سردار صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ فیصل کریم کنڈی صاحب جو گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے, انہوں نے کہا جی ہم تحریک انصاف کو 8 ستمبر کو بھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے خلاف طریق عدم اعتماد پیش کرنی چاہیے. مشورہ دیا انہوں نے, ان کا مطلب ہے کہ کوئی ان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ پیش کر دے. تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پیپلز پارٹی کے بیانات آ رہے ہیں یہ نون لیگ کو ملائن کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں, کیونکہ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی کا کوئی سٹیک نہیں ہے, نہ ان کے پاس گورنمنٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی ایم پی ایم این اے ہے. تو یہ پھر کیا یہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو یا مرکز کی گورنمنٹ کو کہ 8 تاریخ کو بھی آپ نہ دیں, کیونکہ اگر جو بھی باہر ہوگا وہ اس حکومت کے اوپر ہوگا. ہاں سب دیکھیں کہ آئین پاکستان کے تحت گورنر کے پاس بڑے محدود اختیار ہوتے ہیں, لیکن وہ کے پی کے کا اب دیکھیں گورنر کے پی کے کا ہو, سندھ کا ہو, پنجاب کا ہو, اختیارات تو ایک جیسے ہیں. اب گورنر نے اخبارات کی زینت بھی بننا ہوتا ہے, خبروں کی زینت بھی بننا ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف خبروں کی زینت بننے کے لیے ہوتے ہیں, ان کا کوئی تعلق واسطہ ایکچولی ان حالات سے نہیں ہوتا. جہاں تک انہوں نے بات کی ہے کہ جی یہ 8 ستمبر کو بھی ہم جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, دیکھیں وہ کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, فیڈرل میں ابھی تک ان میں اتنی ہمت نہیں ہوئی پاکستان پیپلز پارٹی میں کہ وہ آ کے فیڈرل کابینہ میں آ کے بیٹھ سکے. وہ اپنا حصہ تو لے چکی ہے, کانسٹیٹیوشنل عہدے انہوں نے لے لیے ہیں, وہ بندر بانٹ کے تحت انہوں نے صدارت کا عہدہ بھی لے لیا, دیگر عہدے بھی لے لیے, لیکن ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ آ کے اس حکومت کے ساتھ چل سکیں اور جو اس حکومت کے معاملات ہیں جو یہ حکومت فیس کر رہی ہے اس کو وہ ساتھ مل کے فیس کر سکیں. یہ ان کے پاس ابھی جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے. صاحب یہ جو بیان دیا ہے فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہ 8 ستمبر کو بھی ہم جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دیں, بڑا سگنیفیشنٹ ہے بیان. اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ لانے کا مشورہ دیا, حالانکہ وہاں تو 2/3 سے زیادہ میجورٹی ایم پی ایز ان کے. یہ دیکھیں جی گورنر صاحب بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کس بنا پہ دیا, کیونکہ یہ دونوں آپس میں عزیز بھی ہیں وزیر اعلیٰ اور گورنر صاحب, تو ان کی اپنی خاندانی بھی باتیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, یہ انہوں نے بات کی تھی. آج انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اجازت کے بغیر پی ٹی آئی جلسہ نہیں کر سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط بات ہے. ہر سیاسی پارٹی کا حق ہے کہ وہ سیاسی جلسہ کرے, عوام میں جائے, اپنی آواز بلند کرے اور عوام میں شعور پیدا کرے اور ان کی ہمدردیاں لینے کی کوشش کرے. اچھا بٹی صاحب اس کو تھوڑا سا اینگل چینج کر کے اگر ہم دیکھتے ہیں
تو فیصل کریم کنڈی صاحب گورنر ہیں KPK کے، اور جو پنجاب میں جو کرنا ہے وہ تو وزیر اعلیٰ جو ہیں پنجاب کی انہوں نے کرنا ہے، مرکز میں شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے. تو وہ کس کیپیسٹی میں یہ بیان دے رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کر رہے کیونکہ آج کل ان کی لفظی جنگیں چل رہی ہیں. اس وقت تو وزیر اعظم اور بلاول کی میٹنگ بھی ہو رہی ہے. تو یہ جو سارا بھار ہے یہ نون لیگ پہ جو ہے اینٹی PTI ڈالنے کی کوشش تو نہیں کر رہے؟ بالکل ایسا ہی لگ رہا جی. ماحول تو نظر آ رہا ہے اب سیاسی ماحول جو ہے زیادہ وہ خراب کر رہے ہیں. ہاں جی. ایکچولی پیپلز پارٹی جو ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد جو ہے نا وہ ان میچ اتحاد ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع سے لے کے اب تک دونوں کی اسٹریٹجی نہیں مل رہی، دونوں میں سیاسی اختلافات ہیں. اور ابھی تھوڑی سی بات ہوئی 14 روپے یونٹ کمی کا، تو اس میں سے سندھ گورنمنٹ نے بڑا اعتراض کیا. تو مراد علی شاہ اور مریم کے درمیان لفظی جنگ ہوئی اور بہت سارے سیاسی لوگوں نے بیانات دینے شروع کر دیے، جس کو بند کر دیا گیا ہے ان کی سینئر کمانڈ نے. تو میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی سی بھی ان میں اختلاف جو ہوگا وہ ان کے لیے نقصان دہ ہوگا. اور یہ نہیں چاہتے کہ مختصر جواب دے دیجیے. نون لیگ کی حکومت جو ہے نا وہ لفظی چلے. جنگ جو ہے ہم نے پچھلے 2 سال 1.5 سال میں دیکھی ہے. تو جو باہمی مفادات کے تحت جو اتحاد ہے یہ قائم رہے گا کہ چلتا رہے گا کہ ٹوٹ جائے گا؟ مجھے چلتا ہوا نظر نہیں آتا جی. یہ میں اس میں عرض یہ کرنا چلتا چاہتا ہوا ہوں، نظر نہیں آتا. ایک چیز پہ ان کا نا وہ اتفاق ہے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے پیسہ کھانا کس طرح ہے، پیسے نکلوانے کس طرح ہے، اور باہر انہوں نے پراپرٹی خریدنی کس طرح ہے، اور باہر کے ملک میں انہوں نے ڈالر منتقل کس طرح کرنا ہے. یہ ان کا آپس میں اتفاق ہے. باقی ان کا نفاق ہو یا آپس میں ملے یا نہ ملے، لیکن پاکستانی عوام کی خاطر یہ بالکل نہیں مل سکتے. انہوں نے جب بھی ملنا ہے اپنے مفاد کی خاطر ملنا ہے. حل صاحب کیسے دیکھتے ہیں یہ جو فیصل کریم کنڈی صاحب کا بیان ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بیان جو ہے اگر پنجاب کی وزیر اعلیٰ دیتی یا اسلام آباد کا کمشنر دیتا یا کوئی فیڈرل منسٹر پنجاب یا سینئر منسٹر پنجاب یا مرکز کا کوئی فیڈرل منسٹر دیتا پھر تو سمجھ آتی تھی. یہ آؤٹ آف دا باکس ان کا بیان کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ تو گورنر KPK ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں بھی کوئی جو ہے سیاسی جو ہے جو ہیٹ ہے اس وقت، پولرائزیشن ہے بٹوین PMLN اور پاکستان تحریک انصاف، اس کو بڑھانے کی بھی کوشش ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں چونکہ گورنر کا عہدہ جو ہے ویسے سیریمونیل ہے، کوئی اتنا اس میں کوئی اختیارات وغیرہ نہیں ہوتے. تو یہ جو انہوں نے لفظی جنگ ایک چھیڑی ہوئی ہے یہ بالکل لا اصل اور اس کا کوئی مقصد نہیں ہے. لیکن اس کا ایک مقصد ضرور ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ جو KPK میں PTI کی گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ایک لفظی جنگ کے ذریعے پریشر جو ہے وہ رکھا جائے کہ کسی وقت جو ہے ہم جو ہے وہاں پہ گورنر راج جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. تو لہٰذا وہ دباؤ جو ہے طاقتور حلقوں کی طرف سے بھی وہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ایک ہی جماعت ہے PTI جو ہے اپوزیشن میں ہے اور وہی جو ہے مقتدرہ کے لیے بھی پریشان اس کو کر رہی ہے. اچھا کیونکہ وہاں پہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر گورنر راج لگانا ہو تو متعلقہ جو ہائی کورٹ ہے اس کا اپروول تو چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ موجودہ حالات میں جو ایبسولوٹ مینڈیٹ جس کے پاس ہو اگر لگایا جائے تو اسپیشلی پشاور ہائی کورٹ جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی؟ دیکھیں اس کے لیے اس کی منظوری نہیں چاہیے ہوتی، وہ تو لیکن وہ جو ہے پاکستان کی چیلنج ضرور کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ میں. لیکن چونکہ یہ اس ملک میں آپ دیکھ لیں پہلے جب الیکشن جو ہے جب ووٹ اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو اس کے 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے. تو کیا 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے؟ کیا کہیں لکھا ہوا ہے کہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ 1 سال 1.5 سال کے لیے پنجاب میں چلی، KPK میں کتنا عرصہ چلی، وفاق میں کتنا عرصہ چلی؟ یہاں پہ قانون کے مطابق جو ہے اور آئین کے مطابق کچھ بھی نہیں ہوتا اس ملک میں. لیکن حضرت صاحب آپ یہ بھی دیکھیں کہ عدالتیں پھر بھی کام کر رہی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ ملک قائم دائم بھی ہے. عوام کو ظاہر ہے کہ ہم آئیڈیل جو سسٹم کی بات کرتی ہیں وہ تو بہت سے ممالک میں نہیں ہے، اس کو ٹیکس ٹائم. دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک میں عدالتیں کام کر رہی ہیں. اگر عدالتیں کام کر رہی ہوتی تو لوگوں کی دستوری ضمانتیں جو ہیں وہ محفوظ ہوتی، آزادی اظہار رائے جو ہے
جو آئین نے ایک بنیادی حق دیا ہوا ہے ہر کسی شہری کو، وہ محفوظ ہوتا، لوگوں کو سیاست کرنے کا حق محفوظ ہوتا، سیاسی جماعتوں کو اپنا احتجاج کرنے میں اور جلسہ کرنے کا ان کا جو آئینی اور قانونی حق ہے وہ محفوظ ہوتا۔ یہاں پہ تو کچھ بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہاں پہ تو آپ جو صورتحال بتا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جو ہے ذمہ دار بھی آلموسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں۔ ہم تھوڑا سا آگے چلیں، مختصر جواب دے دیجئے سردار صاحب، کیا تحریک انصاف کی جو 8 فروری کو عوامی حمایت نظر آ رہی تھی وہ بتدریج ختم ہو رہی ہے، ایسا کہنا ہے اپوزیشن کے وزراء کا، گورنمنٹ کے وزراء کا اور دوسری جماعتوں کا؟ میں نہیں سمجھتا جی ایسی بات ہے۔ اصل میں یہ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو عوامی حمایت ملی تھی اس میں ابھی اضافہ ہو گیا ہے۔ وہ اضافہ کرنے میں پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ رول کم ہے، حکومت کا رول زیادہ ہے۔ حکومت نے کسانوں کو جس طرح پیس کے رکھ دی ہے، حکومت نے عام عوام کو جس طرح بجلی کے بلوں کے نیچے لا کے رکھ دی ہے، تو عوام جو ہے وہ بالکل ان کے ساتھ ہے۔ جو انہوں نے ریلیف دیا ہے، یہ دیکھیں، یہ ابھی جب گرمیاں ختم ہو گئی ہیں یا ختم ہونے کے قریب ہیں، اس وقت انہوں نے اعلان کیا جی ہم یہ ریلیف دے رہے ہیں، وہ بھی شارٹ ٹرم ریلیف ہے، شارٹ ٹرم نہیں، لانگ ٹرم۔ وہ دیکھیں وہ کتنا ریلیف ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ 14 روپے کے حساب سے انہوں نے دینا ہے پر یونٹ۔ یہ تو اونٹ کے منہ میں زیرہ دینے کے جو ہے نا وہ بالکل مترادف ہے۔ یہ بالکل ایسا ریلیف نہیں ہے۔ عوام کی جتنے پہلے خرچے تھے اس سے ڈبل ہو گئے ہیں، تنخواہ ان کی اسی طرح سے ہے جس طرح وہ پہلے کماتے تھے۔ اب عوام تو اس حد تک پس چکی ہے کہ ان کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، اس لیے عوام کی ہمدردی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہو گئی ہے، پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گئی ہے۔ دوسرا، عوام دیکھ رہی ہے کہ ان سارے حالات کے باوجود جب کرونا آیا تھا تو پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت حکومت تھی، انہوں نے 0 بل بھیجا ہے۔ تو ایسا بھی صورتحال ہے کہ لوگوں کے موبائل پہ پیسے آئے ہیں اور موبائل پہ لوگوں نے پیسے نکلوا کے انہوں نے کیے ہیں۔ انہوں نے اس حکومت سے زیادہ عوام کو ڈیلیور کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عوام جب اب ظلم دیکھتی ہے، جبر دیکھتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہو رہی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ تمام حقوق جو ہیں وہ سلب ہو گئے ہیں، تو یہ تمام چیزیں بھی گورنمنٹ کے کھاتے میں آ رہی ہیں۔ اس لحاظ سے عوام کی ہمدردی کم نہیں ہوئی، میری نظر میں عوام کی ہمدردی پہلے سے زیادہ ہو گئی۔ رائٹ بڑی صاحب، کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کی جو عوامی حمایت بظاہر 8 فروری کو نظر آ رہی تھی، کیونکہ پاکستان کا ایک ٹرینڈ بھی ہے کہ جو بھی پولیٹیکل جماعت حکومت میں ہوتی ہے اس کی مقبولیت کا گراف بہت گر جاتا ہے، کیونکہ عوام کے مسائل ہمیشہ سے ہی اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ ان کو جو ہے ایڈریس نہیں کر سکی ہے۔ اس تناظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ عوامی حمایت جو ہے بتدریج کم ہو رہی ہے؟ یہ تمام وزراء بھی کہہ رہے ہیں، کچھ پولیٹیکل پنڈت بھی یہ بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، وہ حکومت والے جو بھی کہتے رہے ہیں، گراف تو کم ہو رہا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کا دور تھا، پی ٹی آئی نے کیا لوگوں کو دیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ ہر حکومت یہ چاہتی ہے کہ کچھ نہ کچھ عوام کو فائدہ دے، ریلیف دے۔ اب 14 روپے کا کم سے کم چلو اینڈ پہ دیا تو ہے، تو اب دوسرے صوبوں کو 500 تک جو یونٹ چلو جی غریب آدمی کو دیا نا، دوسرے صوبوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح کریں، کچھ نہ کچھ عوام کو دیں۔ اب ہر چیز پہ الزام دینا اور کہنا جی کہ پی ٹی آئی کی حکومت بہت اچھی تھی، اس میں مطلب ڈیلیور ہوتا تھا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی بہت ساری خامیاں تھیں، پیپلز پارٹی رہی ہے، نون لیگ ہے، ابھی نون لیگ میں بھی بہت ساری خامیاں ہیں، یہ بھی شعبدہ باز ہیں، یہ بھی ٹک ٹاکر ہیں، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ لیوی ہماری اس میں مقبولیت میں اضافہ ہو، تو یہ ہر حکومت میں رہا ہے۔ شعبدہ بازی اور ٹک ٹاکر، لیکن ہم نے کل بھی ڈسکس کیا تھا، انفارچونیٹلی پاکستان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، اسپیشلی پولیس اور دوسرے جو آفیسرز ہیں، وہ تمام بھی جو ہیں ٹک ٹاک پر لگے ہوئے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے بھی خلاف ہے۔ دیکھیں جی، یہ تو متعلقہ حکام جو ہیں انہیں نوٹس چاہیے لیں، پولیس کے آئی جی صاحب کو چاہیے کہ وہ کریں، وہ تو خود بناتے ہیں۔
हर डीपीओ हर हर SC, डीपीओ हर एक जनाब अली वोट इसमें CTO सोशल मीडिया के थ्रू बड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, बड़ा पॉपुलर बनता है। हालांकि ये यूनिफॉर्म फोर्स है, इनमें ऐसा नहीं है। आपने कभी देखा कि आर्मी के किसी बंदे ने ये ना टिकटॉक बनाई हो? ज़ाहिर है वो डिसिप्लिन फोर्स है ना जी हाँ, आर्मी। तो नहीं ये भी तो है ना, ये भी एक डिसिप्लिन फोर्स है, पंजाब पुलिस या लेकिन पाकिस्तान डिसिप्लिन पुलिस। रहने नहीं दिया ना भट्टी साहब। यही तो बात है, यही तो बात है। जब खुद आला हुकाम ऐसा ऐसा करते हैं तो फिर दूसरों से क्या तवक्को। जी अनिल साहब मुख्तसर जवाब दीजिए, ये 2 टॉपिक हैं, अब आगे भी चलना है। कि आपको नजर आता है कि तहरीक इंसाफ की अवामी हमायत खत्म हो रही है? ये मेरी ओपिनियन नहीं है, ये ओपिनियन है गवर्नमेंट के वुज़रा की और कुछ पॉलिटिकल पंडित्स की। देखिए क्योंकि उनका पाकिस्तान कहना में जो सॉरी है, सॉरी सॉरी उनका कहना है कि जाहिर है कि ये लीडरशिप का इस वक्त लैक कर रही है तहरीक इंसाफ। उनके जो चेयरमैन है वो तो अंदर है, असल जो चेयरमैन थे, तो इसलिए उनके पास लीडरशिप कोई नहीं है। यही वजह है कि उनकी अवामी हमायत कम हो रही है। पाकिस्तान की अगर आप तारीख देखें तो उसमें जितनी भी सियासी जमातों की मकबूलियत रही है वो हमेशा एंटी स्टैब्लिशमेंट होने की वजह से रही है। अब देख लें कि जब पीटीआई की हुकूमत थी तो नून लीग जो है उनका बयानिया एंटी स्टैब्लिशमेंट था, और उस वक्त जो है वो जिमनी इलेक्शन जीत रही थी जब सियालकोट और डस्का से जीता था। तो अब जो है जब तक पीटीआई जो है इसका बयानिया एंटी स्टैब्लिशमेंट होगा तो तब तक ये अवाम में उनकी मकबूलियत जो है वो बढ़ती चली जाएगी और ये खत्म नहीं होने वाली किसी सूरत भी। एक ही सूरत में ये खत्म हो सकती है जब इमरान खान जो है वो डील करके बाहर आ जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील कर लेते हैं, तो तब जाके ये इनकी मकबूलियत खत्म हो सकती है। उसके अलावा जो है ये मकबूलियत नहीं खत्म मैं हो आपको सकती। फ्रैंकली बताऊं, जो आज जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि जिस तरीके से कल परेशान थे सारे गवर्नमेंट और सब लोग ना, तो उसके बाद ये जो सुबह 7 बजे डिसीजन आया है, ये भी जो है एक डील का शाखसान है। देखिए जलसा मुलतवी करने वाला। नहीं, मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई डील होने जा रही है। अभी तक तो डील के कोई चांस मुझे नजर नहीं आते। और अब एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए के अलावा जो खान साहब आते हैं, देखिए महंगाई कहाँ पहुंच गई है, बेरोजगारी देख लें, लोग बेचारे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, कुछ लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो हुकूमत जो है उसके पलड़े में जा रहा है, उनकी मकबूलियत जो है वो कम हो रही है। और अपोजिशन जो है बेशक इस वक्त वो अपोजिशन का किरदार पार्लियामेंट में और बार अदालत उसको नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद जो है उनकी मकबूलियत जो है उसका ग्राफ जो है बड़ी वो अच्छी बढ़ बात है। की कि किसी और आप गवर्नमेंट- देख लें जितने भी इवेंट्स जो है जब से इमरान खान जो है हुकूमत से बाहर आए हैं उसके बाद जितने उसके फैसले देख लें, मैं तो समझता हूं कि बड़े अच्छे अच्छे और बड़े उनमें विजन था जो फैसले किए उन्होंने। बेसिकली आप बात कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं कि जिसमें अवाम को एम्पावर किया जाता है, उनके दुखों पर फहा रखा जाता है। तो जाहिर है कि वो मामला तो पाकिस्तान में अभी नहीं है। बड़ी साहब आपके लिए एक सवाल है। सर पंजाब हुकूमत की जानिब से कल जो अपना घर अपनी छत स्कीम मंसूबे का इजरा किया गया है, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि 15 लाख रुपया मिलेगा आपको एडवांस, जिसको 7-8 साल में आपने देना है। और उसके अलावा इससे पहले जो है तलबा में मोटरसाइकिल स्कीम जो है तलबा और तालबात में देने की स्कीम का इजरा किया गया था। तो ये जाहिर है कि ये अगर स्टूडेंट्स को मिल रहा है या बेछत जो लोग हैं जिनकी अपना छत नहीं है, उनको अगर 15 लाख रुपया दे रहे हैं, तो ये कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि हुकूमत कोई ना कोई स्कीमें बनाती हैं ताकि आवाम को फ़ायदा हो सके। जैसे आशियाना हाउसिंग स्कीम थी, पहले आपने देखा डॉक्टर कि साहब के ज़माने में कोई फ्लैट भी बने थे, बड़ा कुछ हुआ था शुरू। जी जी, हर हुकूमत कोई ना कोई प्लान करती है जी। तो नून लीग ने आशियाना हाउसिंग स्कीम बनाई और आशियाना हाउसिंग स्कीम में ज़्यादातर ऐसे लोगों को नवाजा गया जो इनके अपने ख़ास थे। अभी भी वो उसी तरह होगा, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाएंगे सिर्फ अवामी हमायत हासिल करने के लिए। छोटी सी बात यह है कि इन्होंने कहा कि स्टूडेंट्स को, तलबा और तालिबात को हम स्कूटियाँ देंगे और उसके लिए बड़ी इन्होंने तशहीर की, बहुत सारे पैसे लगा दिए। अब हकीकत यह है कि 1,75,000 रुपया ये कर्ज मंजूर कर रहे हैं जिन्होंने एक स्कूटी के लिए जिस बच्चे ने अप्लाई किया। 1,75,000 1,75,000 का कर्ज दे रहे हैं। हाँ जी, एक ये उसका दे रहे हैं और उसमें 58,500 रुपया एडवांस देना होगा बच्ची ने।
اچھا جو اسٹوڈنٹ ہے ویدر وہ لڑکی ہے یا لڑکا لڑکے ہاں جی 58,500 58,500 روپیہ یہ دے گا اور جو 8304 روپے یہ اس کی ماہانہ قسط ہوگی. تو میں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ محترمہ جس بندے نے 58,500 روپیہ ایڈوانس میں جمع کرانا ہے، آپ نے دیکھا کہ 60, 70, 80 ہزار روپیہ ماہانہ فیس ہے بچے کی جو کسی بھی یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. تو والدین کے لیے اتنا بڑا بوجھ، اگر آپ نے مہربانی کرنی تھی، آپ کی گاڑی کروڑوں روپے کی وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، آپ اس پہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں. تو خدا کے لیے اس عوام پہ بھی آپ تھوڑا سا جو نا وہ کریں، ظلم کم کریں. اتنا بڑا ظلم، اور یہ والدین پہ بہت بڑا بوجھ ہے. وہ والدین جو بلوں کی صورت میں پسے ہوئے ہیں، جو فیسوں کی صورت میں پسے ہوئے ہیں، پیٹرول کی صورت میں بٹی پسے صاحب ہوئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ موٹر سائیکل کی پرائس ہے 1,75,000 ٹوٹل لون دے گی گورنمنٹ جی تھرو بینکس، تھرو بینکس. رائٹ. اب بینک اب میں اس میں وہ 58,500 کہہ رہے ہیں، چلے اور کوئی چارجز اگر ملا دیں تو 60,000 روپے لگا لیں. تو یہ تقریباً جو 33% یا 30% بنتا ہے، تو یہ تو میرے خیال میں ارینج کرنا پڑے گا نا اس کو. گورنمنٹ کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر گورنمنٹ پیسے نہیں، پھر اسکیم شروع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی آزائشوں کے لیے ہے، اپنے تعزین و آرائشن کے لیے، وہ ان کے لیے ہے، اور عوام کے لیے نہیں ہے. کچھ عوام کے لیے آٹا نہیں ہے، عوام کے لیے چینی نہیں ہے، عوام کے لیے ہر چیز مہنگی کر دی گئی. تو یہ انہیں سوچنا ہوگا، یا تو یہ اسکیم بند کر دیں یا والدین پہ یہ ستم نہ کریں. بچوں کے لیے جناب وہ بہت برا اثر پڑتا ہے ان پہ، کیونکہ ان کے والدین فیسیں پے کریں یا اتنے پیسے پے کریں. تو کم از کم یہ تھوڑا سا رعایت کریں عوام کے ساتھ، اور تاکہ بچے جو نا وہ پڑھ سکے. آپ لیپ ٹاپ دیتے ہیں، آپ دوسری چیزیں دیتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی دیتے ہیں. یہ کتنی مہنگی ہے. ہاں صاحب، یہ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے، اس کی یہ نا تاریخ ہے کہ یہ اس طرح کی کاسمیٹک اسکیمیں جو ہیں وہ لے کے آتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف اپنی شعبہ بازی کے لیے اور اخبارات میں اشتہارات لگانے کے لیے، عوام میں اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے اس طرح کی اسکیمیں لیکن لاتے آپ ہیں. سردار اس صاحب یہ کا دیکھیں کہ 60,000 روپے میں یہ اگر 1,80,000 کی دیکھیں، وہ تو کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بینک میں چلا جائے تو 30% یا 40% دے کے تو اس کو تو ویسے ہی مل جاتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس طرح کی اسکیمیں جو ہیں ان کا فائدہ ہی نہیں ہے. انہوں نے کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کرنا، اگر انہوں نے واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ ہم نے عوام کو ریلیف دینا ہے تو انہوں نے اپنی عیاشیوں پہ کٹ لگانا ہے. میں ابھی دیکھ رہا ہوں کہ انہوں نے کیا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے گاڑیاں نہیں منگوائی ہیں. پہلے والی جو گاڑیاں تھیں وہ انہوں نے اے سی صاحبان کی گاڑیاں تھیں یا اے ڈی سی آر صاحبان کی گاڑیاں تھیں، وہ والی ختم کر کے نیچے عملے کو دے دی ہیں اور ان کے لیے نئی گاڑیاں آ گئی ہیں. اب اتنی بڑی ایک 17ویں اسکیل کا جو بندہ ہے، اتنی بڑی گاڑی اس کو دینا جو ہے وہ عوام کے ساتھ ظلم ہے. وہ عوام کے ٹیکسوں سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، عوام کے ٹیکسوں کا وہ جو ہے وہ تیل اس میں جلتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو ریلیف دینا ہے تو ان کا جو معاملات ہیں، ان کی جو عیاشی ہیں اس میں کٹ لگائیں. اتنی بڑی بڑی رہائشیں ہیں، وزراء کی رہائشیں ہیں، کمشنر کی رہائشیں ہیں، ڈی آئی جی کی رہائشیں ہیں. ابھی گجرانوالہ میں آپ دیکھیں، لیکن یہ تمام کام تو پارلیمنٹ کے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے ہیں نا. یہ دیکھیں حکومت ان کی ہے نا جی، حکومت ان کی ہے، اکثریت ان کی ہے. جو یہ اگر اپنی فیور میں کوئی قانون سازی کروانا چاہیں تو یہ قانون سازی کروا سکتے ہیں. اگر عوام کی فیور میں قانون سازی کروانا چاہیں تو کون روکے گا یہ قانون I'm سازی؟ not supporting any political party، لیکن ان کے علاوہ بھی جو ہے کسی پولیٹیکل جماعت نے، ایون پیپلز پارٹی نے، پی ٹی آئی نے یہ قدغن لگانے کی کوشش نہیں کی ہے. دیکھیں پروٹوکولز پہ، بیوروکریسی کے اوپر کسی نے بھی نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی اس حد تک غلطی ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں انہوں نے بھی جو بیوروکریسی تھی اس کو بے لگام چھوڑ دیا. یہ جب تک بیوروکریسی کو آپ لگام نہیں ڈالیں گے، جب تک ان کی عیاشیوں کو ختم نہیں کریں گے. آپ دیکھیں کہ ایک 17ویں اسکیل یا 18ویں اسکیل کا افسر ہوتا ہے اور اس کی آپ جائیداد دیکھیں تو وہ اربوں میں ہوتی ہے اور بیرون ملک بھی وہ جائیدادوں کا مالک ہوتا ہے. ابھی جو سکیم آیا تھا دبئی سکیم، اس کی اگر انویسٹیگیشن کرتے تو اس میں کتنے بیوروکریٹ شامل ہیں. یہ سیاستدان بھی غلط ہیں
لیکن سیاستدانوں سے زیادہ اس وقت جو ہیں وہ بیوروکریٹ ظاہر ہے کرتے کہ ہیں, آپ جو بات سیاستدانوں کر رہے کو ہیں غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, اب پھر وہ وہ ruthless پیسہ کماتے accountability ہیں. کی بات کریں. غلام پاس سرل صاحب, یہ جو اس وقت جو بھٹی صاحب نے تو بڑی میرے خیال میں جو اسکیم تھی ان کی, اس کا تو تیا پانچا کر کے رکھ دیا. جو ان کی جو انفارمیشن ہے جو میں نے کنفرم بھی کی ہے وہ ایسے ہی ہے کہ 58,500 روپے وہ بچی یا بچے کو اسٹوڈنٹ کو دینا پڑے گا, پھر وہ 1,75,000 کا جو لون سینکشن ہوگا وچ از دی پرائس آف بائک وہ اس کو ملے گی, اور اس میں جو ہے بینک چارجز ابھی شامل نہیں ہیں, وہ پتہ نہیں کتنے ہیں, 2,000 ہے, 4,000 ہے, 5,000 ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر کوئی گورنمنٹ جو ہے سپوز پنجاب گورنمنٹ ابھی جو انہوں نے 14 روپے ریلیف دیا, اس کے اوپر بھی تینوں چاروں صوبوں کی طرف سے بھی کرٹیسزم آیا, پولیٹیکل فگرز کی طرف سے بھی آیا. اب یہ جو اسکیم مریم نواز شریف صاحبہ دینے چاہ رہی ہیں, یہ جو ہے یہ بھی جو ہے بظاہر مشکل لگ رہی ہے ان حالات میں کہ بچوں کے لیے یا ان کے پیرنٹس کے لیے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیے آپ کی جو نوجوان نسل ہے, سب سے عام بات یہ ہے کہ ان کا یہاں پہ فیوچر جو ہے ان کو نظر نہیں آ رہا, مستقبل نوجوانوں کو نظر نہیں آ رہا. ایک طرف تو آپ جو ہے کارخانوں کو, فیکٹریوں کو بند کر رہے ہیں, آپ کی ملیں ساری آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں میں جو انڈسٹریل سٹی ہے فیصل آباد, اس میں 100 ملیں بند ہو گئی ہیں. 100 ملز بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنے مزدور جو ہیں بیچارے بے روزگار ہو گئے ہیں, اور اتنے جو خاندان ہیں جو جن کی روزی روٹی اور چولہا جو ہے وہ جل رہا تھا وہ بھی بند کر دیا ہے آپ نے. تو یہ یہاں پہ نوجوانوں کو مستقبل نظر نہیں آ رہا. اس لیے نوجوان جو ہے آپ دیکھ لیں کتنے نوجوان پچھلے دنوں میں باہر گئے ہیں, اور جو باقی جو ہیں وہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جب تک اس ملک کے لیے نوجوانوں کے لیے ایک سازگار ماحول اور ان کا ایک مستقبل یہاں ان کو نظر نہیں آئے گا تو تب تک حالات نہیں بدلیں گے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی معیشت کو ایک لانگ ٹرم میں بہتر کریں, معاشی اصلاحات کریں, نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں, یہاں آپ پہ کی فیوچر خواہش نظر اچھی آئے. ہے لیکن اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہیے جو انفارچونیٹلی جی وہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں, پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ سیاسی استحکام ضروری ہے, یہ معاشی استحکام کے لیے سٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا نا ایک اس جگہ کے لیے بالکل بیٹھنا پڑے گا. اور جہاں تک بلوں کی بات کی آپ نے 14 روپے کم کر دیے ہیں, دیکھیں اس حوالے سے جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم بی بی نے وضاحت کر دی ہے. انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ 2 مہینے کا پیکج نہیں ہے, یہ اس کو لوگ شارٹ ٹرم کہہ رہے ہیں, یہ بہت لمبے عرصے کے ہو لیے سکتا ہے ان کے مائنڈ میں ہوگا اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے. لانگ ٹرم ہے. آپ لوگ تو تو بات پکڑ اس طرح کی تو آپ کے اوپر حکمران ہیں جن کو جو ہے اپنا بیان دیتے ہوئے کچھ پتہ نہیں ہوتا. اور دوسری بات جو ہے دیکھیں آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے. آپ بڑی پیاری بات کر رہے ہیں خان صاحب, سیاستدانوں کو آپس میں مل کے بیٹھنا پڑے گا, بلکہ سیاستدانوں کو بھی نہیں, یہاں پہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سیاستدانوں کو لانگ ٹرم جو ہے پلاننگ کرنی چاہیے. ایک معاہدہ عمرانی جو ہے سب پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کے میں نے ہمیشہ یہ بات کی خان صاحب کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, جس میں عدلیہ بھی ہے, اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, اس میں سیاستدان بھی ہیں, ایگزیکٹو ہے, سارے ہیں, ان کو مل بیٹھ کے ایک سب کو جو ہے اس پولیٹیکل دائرے میں لانا ہوگا. ساری جماعتوں کو ایک سیاسی اسٹیبلٹی جو ہے استحکام پیدا کرنا ہوگا, ایک منیمم ایجنڈے پہ بات کرنی ہوگی. اس کے لیے ایک اگر ان کو ایک عارضی حکومت بھی لانی پڑے تو وہ جیسے فواد چودھری نے کل کہا جی حکومت لے آئیں, اس میں ساری جماعتوں کے نمائندے ہوں, جتنے بھی سیاسی مقدمات ہیں پہلے ان کو ختم کریں. سیاسی ڈائیلاگ کے لیے لاسٹ کوسچن ہے, آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. سردار صاحب, پاکستان کے لیے ایک بری خبر ہے کہ جو اس وقت آیا کہ آئی ایم ایف کا جو ڈیل نیکسٹ کمنگ منتھ میں, کمنگ ڈیز میں, کیونکہ ابھی تو وہ جو ہمارا ایجنڈا تھا اس میں نہیں آیا, تو یہ ڈیل جو ہے تاحال کھٹائی میں پڑ گئی ہے. اس کی جو مین وجہ بتائی جا رہی ہے کہ بجٹ کے جو ہدف تھے وہ ہماری گورنمنٹ جو ہے حل نہیں کر سکی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ منی بجٹ جو ہے وہ بھی جو ہے خرچہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب کہ وہ آ رہا ہے, وہ عوام کے اوپر بجلی گرے گی. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس میں ایک فیکٹر جو ہے یہ بھی آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی سچائی ہے کہ یہ بھی فیکٹر بتایا جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو بندش ہے, جو اس کے جو پرابلمز ہیں وہ بھی جو ہیں وہ بھی ایک ریزن ہے, کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ ایف بی آر کو ریسیو نہیں ہو رہا ہے ٹیکس کلیکشن کا. اگر وہ ڈیٹا ریسیو نہیں ہو رہا پھر تو اچھی بات ہے, اور اگر وہ ٹیکس میں ہدف جو ہیں پورے نہیں کر سکے
تو پھر تو بہت بڑی ناکامی ہے. مختصر جواب دے دیجیے اس کا. دیکھیں یہ معاملہ انتہائی کروشل ہے. جو یہ خبر آئی ہے کہ معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑتا جا رہا ہے, اس میں پریشانی پہلے جو عوام مسائل میں گری ہوئی تھی اور لوگ جو پریشان تھے, لوگوں کا کاروبار بند تھا, ان کو امید تھی کہ شاید پیکج آتا اور پیکج سے تھوڑا سا کاروبار میں کوئی تھوڑی سی رونق آتی, تھوڑا سا کاروبار آگے چلتا. تو اس لحاظ سے تو مزید مشکل دن جو ہے وہ آنے والے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ چیز یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ نااہل ٹولہ جو اس وقت فارم 47 کی صورت میں ملک پر مسلط کیا گیا ہے, ان کی یہ نااہلی مزید کھل کر سامنے آ گئی ہے. کیونکہ اگر انہوں نے جو چیزیں ان کے ساتھ طے کی تھیں اس کے مطابق اگر وہ عمل کرتے تو آج یہ والا معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑتا دکھائی نہ دیتا. جہاں تک یہ بات کی ہے کہ جی اس میں قومی حکومت آ کے کوئی مسائل حل کر لے, تو اس سے تو بہتر یہ تھا کہ 2012 میں ڈاکٹر تعلق قاضی صاحب کا اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ایک بڑا عظیم و شان جلسہ اس وقت کیا تھا. اس وقت انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جی آپ اس طرح کریں کہ اس وقت یہ جو ہماری سٹیٹ ہے یہ کولیپس ہونے جا رہی ہے, اس کو بچانے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اس کو قومی حکومت بنائیں اور 5 یا 10 سال کے لیے معاملات آپس میں طے کریں اور ان کے مطابق ریفارم لے کے آئیں اور پھر معاملے کو لے کے چلیں. یہ تو نااہل حکومت ہے, انہوں نے اس طرح ہی کرنا تھا جو یہ ابھی یہ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں یہ کوئی اچھی خبر نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں. جی بالکل کوئی اچھی خبر نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک امید کی کرن بھی ضرور ہے. نہیں, بجٹ کے ہدف جو حاصل نہیں کیے گئے, اگر چلیں ہم مان لیتے ہیں یہ IMF کو آپ نے ان کی شرائط پر بنایا تو, لیکن ہدف حاصل کرنا تو اس بیوروکریسی اور اس گورنمنٹ کا کام ہے نا جی. ظاہر ہے جی اگر بیوروکریسی نے یہ نہیں کیا تو یہ اس کی ناکامی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا بجٹ IMF کے بغیر نہیں بن سکتا. ان کی مدد بہت ضروری ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ان میں اپنے اندر ان سیاستدانوں میں, ان بیوروکریٹس میں, جیسے سردار صاحب نے فرمایا کہ وہ غیرت ختم ہو گئی ہے, اگر یہ اپنی عیاشیاں ختم کر دیں تو ہمیں IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بٹ رہے صاحب گی. ون لائن آنسر دے دیجئے, جو منی بجٹ کا جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے, جب یہاں پہ خدشہ آتا ہے تو یہی ہوتا ہے, تو پھر عوام کہاں ہوں گے؟ عوام میں مہنگائی ہوگی جی, اور کیا ہوگا. جو اگر یہ بجٹ آتا ہے تو جب بھی بجٹ آتا ہے تو مہنگائی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے کچھ نیک شگون نہیں ہے. صاحب مختصر جواب دے دیجئے, IMF کا جو ڈیل ہے جو فیوچر میں ہونے جا رہی تھی اس مہینے اور اگلے مہینے, وہ کھٹائی میں پڑتی نظر آ رہی ہے, یہ حکومتی ترجمان کہہ رہے ہیں, اور بجٹ کے جو ہدف تھے وہ حاصل نہ ہونے پر منی بجٹ جو ہے اس کا بھی خدشہ ہے. مختصر سے جواب دے دیجیے. دیکھیے اس وقت جو پاکستان کی معیشت ہے وہ بیرونی قرضوں پہ چل رہی ہے, اور بیرونی قرضوں پہ معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی. خان صاحب 26.5 ارب ڈالر ہمیں چاہیے ٹیکس جو لونز ریٹرن کرنے. بالکل, ہماری جو معیشت ہے وہ بھی بیرونی قرضوں پہ چل رہی ہے, اور ہم جو لون کی ادائیگی کر رہے ہیں, جو قرضوں کی ادائیگی کر رہے ہیں, وہ بھی ہم بیرونی قرضے لے کے کر رہے ہیں. تو اس طرح ان کو معاشی اصلاحات کرنی پڑے گی, ان کو ٹیکس نیٹ ورک کو بڑھانا پڑے گا, اور سب سے عام بات ہے کہ جتنی بھی اس میں ہیومن انٹرونشن ہے اس کو کم کرنا پڑے گا, تاکہ لوگوں کے اندر جو ایک ہیراسمنٹ پیدا ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کوئی بھی آدمی جو ہے ٹیکس نیٹ ورک میں کیوں نہیں آنا پسند کرتا, اس لیے کہ ہیومن انٹرونشن ہوتی ہے, بیوروکریسی تنگ کرتی ہے نا جی انہیں بعد میں, پھر ظاہر ہے وہ ہراسمنٹ شروع ہو جاتی ہے, اور اس وجہ سے جو لوگوں کو ہے وہ ٹیکس نیٹ ورک میں آنا نہیں پسند کرتے. تو اس کو ختم کیا جائے, اس سارے نظام کو ڈیجیٹل کیا جائے, جتنی ڈیجیٹلائز کر تو رہی ہے جی فیڈرل گورنمنٹ جی. اس اور سب سے عام بات جو ہے, ان کو اپنی مراد جو ہے ان کو ختم کرنا, مراد کو ختم کرنا چاہیے, اور عیاشیوں کو ختم کرنا پڑے گا. IPPs کے اوپر جو ہے سارا معاملات کو کرنا چاہیے. آپ تینوں دوستوں کا بہت شکریہ. ویورز آپ دیکھ رہے تھے آخر کب تک. ایک پروگرام کے توسط سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو میسج ضرور دینا چاہوں گا کہ یہ جو آپ موٹر سائیکل سکیم آپ نے بنائی ہے, اس میں جو 58,500 ایکویٹی کہہ لیجیے, ایڈوانس کہہ لیجیے, یہ آج کے دور میں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ ہے. اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آپ کو نظر ثانی کرنی ہوگی, اس کے اوپر نظر ثانی بھی کیجیے گا, اور ان کو ون ونڈو کے تھرو جو ہے اگر آپ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں جینون لوگوں کو, اسٹوڈنٹس کو, تو ان کو کیجیے. ویورز آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.